حبر الامہ کہندے نے، اس امت دا سب تو بڑا عالم مولا علی فرماندے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کردا ہے تے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جڑا نبی کریم دے چچا حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ایک قرآن مجید دا پہلا مفسر جنوں ترجمان القرآن کہندے نے۔ لاہور والے سچی دسیو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹھ چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان جڑا چوسا ہی نبی دی زبان اس علی دلم نو کون بیان کرے؟ ایتھے واسطے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ ہے۔ بس کیویں دروازہ ہے؟ ایک گل سن لو پھر میں تانوں سرنگی جلدی جلدی سنا دیواں۔ ویسے سرنگی اج میں لے کے نہیں آیا، میں سنا دینا چلو۔ اچھا سبحان اللہ بولو، واپس چلی گیا۔ مولا علی ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ بندہ کہنے لگا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا علی سنیا تو جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا، تو سوچ دا کیوں نہیں؟ جواب بھی کوئی انج دے ہوندے سن نا کہ آپ ایک دن کوفے دی جامع مسجد چ عصر دی نماز پڑھن جا رہے، ایک یہودی کہنے لگا علی ذرا سوال دا جواب دے۔ ایک قدم مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے کہنے لگا اتھے ہی روک کے جواب دے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے؟ او دا خیال ایسی جے علی جواب دے گا جانور گنے گا نماز رہ جائے گی، نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملنگ کدے پڑھی نہیں، پر علی کدے چھڑی نہیں۔ انہوں خیال آیا جی علی جانور گنے گا نماز رہ جائے گی تے نماز علی چھڑتا نہیں تے جی آکھے گا نماز پڑھ کے جواب دے وانگا تے میں کہاں گا علی نے سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچدا نہیں۔ آج میں علی نو پھنسا لے، وہ بھی علی سی۔ آپ نے فرمایا سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے، وہ علی نو گنتی چھپانا ہے، علی انہوں گنتی چھپا دیتا ہے۔ میں کتاب بچ پڑھیا یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تو انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے۔ انج دے جواب سن علی دے۔ وہ کہنے لگا علی میں سنیا تو کسی سوال دا سوچ کے جواب نہیں دیتا، بنا سوچے ہی جواب دے دینا، تو سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمان لگے تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں نے؟ وہ کہنے لگا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے، تینوں پتہ انگلیاں 5 دیاں نے۔ فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں، جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا اچھا بولو سارے، اچھا بولو۔ آمین 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 آمین۔ آؤ بھائی ایک حدیث مٹھے جی باپ دی عظمت دے حوالے نہ اللہ انہ دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے۔ بیٹا چپ کر جو، بیٹے چپ کر جو، اے بچن چپ کرو، وہ چھوٹے بیٹے چپ کر جا بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صبح ابو نو اٹھ کے تے پہلے قدم مبارک پکڑے، ابو دا حال پوچھے، ابو نو سلام کرے، ابو دی جیب وچ پیسے ڈالے، نا نا۔ بس فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے اور مسکرا دے وے۔
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਮਗਰ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਬੂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪਲ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਅੱਬੂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ اس نوجوان دی گل ہو رہی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے ابو نو ویکھ کے انہوں انی خوشی ہوئے کہ او دا چہرے تے مسکراہٹ آ جائے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس نوجوان دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے اس طرح کرے لاہور والیو اس سال جدو حج دا موسم آوے نا تے او لاہور دے ایئرپورٹ تے کھلو جڑے جڑے حاجی صاحب آمن انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمی چکا پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں قربانی کی تھی شیطان نو کنکریاں ماریاں اتنے 40 دن گزار کے آئیو واپسی تے تو انہوں کو سعودی عرب والے سرٹیفکیٹ کو سند کو گارنٹی کارڈ دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں اللہ نو پتہ حج قبول ہے کہ نہیں میں کر آیا کعبے گیا تیرا حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے پر صبح اٹھ کے ابو نوے کے مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو بری بیکھے میرے آقا فرما دو حج دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو تین واری بیکھے میرے آقا فرما نو تین حج دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری بیکھے سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری بیکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے پاک پتن شریف جان دے ہو نا اتھے بہشتی دروازہ گزرن واسطے تے لوگ کہندے نے کہ جنت آسمان تے ویتے بہشتی دروازہ پاک پتن کی بھی آیا میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت تے جنت دے 8 دروازے نے جن نے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہوئے بہشتی دروازہ ویکھنا ہوئے ابو دا چہرہ ویکھ لے بہشتی دروازہ تیرا باپ ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے چو گزر کے جانا ہی جے اے دروازہ بند ہو گیا نا تو ماں والے قدمہ دی جنت چ نہیں جا سکتا جنت ماں دے قدمہ تھلے ہوئے دروازہ باپ اس دروازے چو گزر کے جانا